بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ کمرے کے درمیان آگ لگائی گئی، ساتھ ہی لاش کو رکھا گیا۔ امرتا نے لاش کے سینے کو چاک کیا، پھر چاک سینے میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے ہاتھ گھمانے لگی اور اچانک بے دردی سے لاش کے سینے میں سے دل نکال کر آگ میں اچھال دیا۔ کچھ لمحوں بعد آگ میں پھینکے جانے والے دل کی آگ کی تپش سے پھٹنے کا زوردار دھماکہ ہوا، ساتھ ہی امرتا کے با آواز بلند قہقہے کی گونج اٹھی۔ اب منزل کی جانب دوسرا قدم بڑھایا گیا۔ امرتا نے حارث کا دل، جس کو بہت احتیاط سے سنبھال رکھا تھا، الماری سے نکال کر لاش کے چاک سینے میں رکھ دیا۔ اب تیسرا مرحلہ شروع ہوا۔ امرتا نے کمرے کے کونے میں بے ہوش پڑی ایک بچی کو اٹھا کر لاش کے اوپر رکھ دیا۔ بچی کی پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ بچی کی شہرگ لاش کے چاک سینے اور اس میں رکھے حارث کے دل پر تھی۔ امرتا نے ایک تیز دھار چاقو بچی کی گردن پر چلانا شروع کر دیا، ساتھ کچھ منتر پڑھنے لگی۔ بچی کا خون فوارے کی صورت میں لاش کے چاک سینے میں موجود دل پر گرنے لگا۔ بچی تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گئی۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ بعد بچی کے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی بند ہو گیا۔ امرتا اس خونی عمل میں ایک منتر بار بار دہرا رہی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ منتر دہرانے کے عمل میں شدت اور امرتا کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ امرتا جنونی اور وحشی بن چکی تھی۔ اس نے جلد ہی دوسری بچی کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا۔ اب کی بار خون کے فوارے کے ساتھ دل میں بھی حرکت ہوئی۔ خون کے ساتھ ساتھ دل کی حرکت تیز ہو گئی اور ایک دھماکے کے ساتھ ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ دھواں ختم ہوا تو امرتا کمرے کا منظر دیکھ کر نہال ہو گئی۔ حارث کا ہم شکل شخص کمرے میں موجود تھا۔ لاش اور بچیاں دونوں غائب تھیں۔ اس کا مطلب تھا شیطان نے قربانی قبول کر لی ہے۔ امرتا نے ماں کو جا کر اپنی اور حارث کی شادی کی خبر دی۔ ماں نے کسی خوشی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ مندر میں امرتا نے حارث کے ہم شکل شخص سے شادی کر لی اور اپنے شوہر کا نام ہرش رکھ لیا۔ یہ شخص عام انسانوں کی طرح دیکھتا ضرور تھا، مگر اس کی مرغوب غذا انسانی گوشت اور خون تھا۔ چند دنوں میں امرتا کو احساس ہوا کہ اسے زندہ رکھنا اتنا آسان کام نہیں۔ جانوروں مثلاً گائے، بھینس، مرغی کے گوشت کو ہرش بالکل کھانا پسند نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ بھوک سے یہ گوشت کھا بھی لیتا تو فوراً قے کر دیتا تھا۔ امرتا اسے مجبور کرتی کہ وہ جانوروں کا گوشت کھائے، جو وہ تھوڑا بہت کھا بھی لیتا تھا، مگر وہ دن بدن کمزور ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے کمزوری سے گھڑے اور گال پچکتے جا رہے تھے۔ ہرش کو ہر گزرتا دن مردہ بنا رہا تھا۔ امرتا سمجھ چکی تھی کہ سب کا صرف ایک حل ہے اور وہ حل صرف انسانی گوشت ہے، مگر حالات کی نزاکت کو امرتا نہیں سمجھ پائی تھی۔ محلے کا معصوم بچہ دوپہر میں سنسان گلی میں اکیلا کھیل رہا تھا۔ ہرش کو شدید بھوک لگی تھی اور انسانی گوشت اور خون کی طلب اسے پاگل کر رہی تھی۔ ایسے میں بچے کو دیکھ کر ہرش بچے کی جانب دوڑا اور بچے کو جھٹ سے پکڑ کر گھر لے آیا۔ امرتا عملیات میں مصروف بے خبر تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد امرتا بچے کی دردناک چیخ سن کر چونکی۔ عمل ایسا تھا کہ بیچ میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ عمل چھوڑنے سے امرتا کو جان کے لالے پڑ جاتے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمل مکمل ہوا تو امرتا باہر آ گئی اور سامنے کمرے کے منظر کو دیکھ کر حیرت میں آ گئی۔ ہرش بے دردی سے ایک ننھے بچے کی ہڈیوں سے کچا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا اور پاس ایک کٹورے میں کچھ جمع ہوا خون لگا تھا، جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ ہرش نے بچے کا پہلے خون پیا اور اب گوشت کھا رہا ہے۔ امرتا جلدی جلدی کمرے کو صاف کرنے لگی اور تمام ثبوتوں کو فنا کرنے لگی، جبکہ ہرش نے بچے کی ہڈیاں تک چبا لیں۔ اب کمرے میں بس خون کے کچھ داغ تھے، جنہیں امرتا نے صاف کر دیا۔ امرتا شوق کی حالت میں تھی۔ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، مگر
وہ ہرش سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ ہرش کو چھوڑنا یا ختم کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ہرش اب لمبی تان کر سو گیا تھا۔ امرتا نے چارپائی کے پاس جا کر ہرش کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان چند دنوں میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ بھرے بھرے گال پچک گئے تھے، آنکھوں کے گرد کمزوری سے گہرے گڑھے بن گئے تھے۔ ابھی امرتا یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک سے امرتا گھبرا گئی۔ دروازہ کھولا تو ضبط سے سرخ آنکھیں لیے باپ اور اس کے پیچھے تڑپتی سے سکتی ماں دھاڑے مارتی روتی اپنے بچے کا دریافت کر رہی تھی۔ میرا بچہ آیا تھا کیا یہاں؟ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ امرتا نے صاف انکار کر دیا۔ ماں باپ نئی امید اور آس لے کر اگلے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ امرتا حالات کی سنگینی سے واقف تھی، اس لیے دروازہ بند کر کے آئی جی پولیس کو نمبر گھمانے لگی۔ فون ریسیو ہوا۔ آئی جی صاحب، میں امرتا، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ حاضر سرکار، کب ملنا ہے؟ فوراً سوال تاغا گیا۔ ابھی ملنا ہے، مل سکتی ہوں۔ ذہن نصیب سرکار، ہم حاضر ہیں۔ فون منقطع ہو گیا۔ امرتا نے ہرش کو چارپائی سے اچھے سے باندھ دیا اور کمرے کو تالا لگا کر باہر نکل گئی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد امرتا آئی جی صاحب کے سامنے اپنا مدعا لے بیٹھی تھی۔ اس نے آئی جی صاحب کے ترقی سے لے کے پسند کی شادی تک کے ایسے کام انجام دیے جو ناممکن تھے، اور آج ان کاموں کا صلہ لینے آئی تھی۔ آئی جی صاحب، مجھ سے ایک بچے کا قتل ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں آپ مجھے اس کیس سے بچا لیں۔ بنا تمہید کے امرتا نے اپنی بات آئی جی کے سامنے رکھ دی۔ بی بچہ مارنا کوئی عام بات نہیں۔ آئی جی صاحب کے لہجے میں طنز تھا۔ جی، عام بات نہیں ہے۔ عام بات راتوں رات سپاہی سے ڈی آئی جی بننا بھی نہیں ہے۔ عام بات اپنی بیٹی کی عمر کی امیر ترین لڑکی کو شادی کے لیے رضامند کرنا بھی نہیں۔ عام بات ایک ملاقات میں اس کی تمام جائیداد اپنے نام۔ بس صلہ مانگنے آئی ہو، صاف بولو۔ آئی جی صاحب رازوں کے بے پردہ ہونے پر سٹپٹا گئے۔ ہاں صاحب، یہ تو میرا حق ہے اور آپ کا فرض، مجھے میرا صلہ دے دو۔ ضروری معلومات لینے کے بعد آئی جی صاحب نے امرتا کو جانے کا حکم دیا۔ امرتا نے حکم کی تکمیل کی اور وہاں جاتی ہوئی امرتا آئی جی صاحب کی آواز سن کر پلٹی تھی۔ وہ علاقہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا۔ کیس کلیئر ہونے کے بعد امرتا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ گھر اسے بہت پیارا تھا، مگر ہرش کا چہرہ نظروں میں گھوما تو آنسوؤں سے بوجھل آنکھیں لیے امرتا نے سر کو جنبش دیتے ہوئے حامی بھر لی اور آگے بڑھ گئی۔ امرتا نے سامان کی پیکنگ شروع کر دی۔ بہت احتیاط سے ایک بڑی صندوق میں عملیات کا سامان ڈالا گیا۔ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز پیک کر لی گئی۔ 3 سے 4 دن بعد اچانک محلے میں رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ معصوم بچے کی مسخ شدہ لاش شہر سے باہر ویرانے سے ملی ہے۔ امرتا پراعتماد طریقے سے بچے کے گھر پہنچ گئی۔ محلے والوں نے بتایا کہ بچے کو اغوا برائے تاوان میں رقم نہ ملنے پر قتل کر دیا گیا ہے، اور بچے کا چہرہ اور جسم اس قدر مسخ کیا گیا ہے کہ پہچاننا ناممکن ہے۔ امرتا کو ڈی آئی جی کا سارا کھیل سمجھ آ گیا۔ امرتا نے خوشی کے تاثرات کو چھپاتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا اور واپس آ گئی۔